بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 37 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مصاحف عثمانیہ میں 7 احرف کے موجود ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ یہ جو 7 حروف پر قرآن کے نزول کا گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بحث ذکر کی ہے کہ کیا 7 حروف جو ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے، کیا یہ اب بھی مصاحف میں موجود ہیں یا نہیں، یعنی کہ مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کے 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب فقہا، متکلمین اور قراء کی ایک جماعت کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں یہ حروف 7 حروف یہ مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں۔ ان کے دلائل کا بھی مصنف نے ذکر کیا ہے۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ امت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان 7 حروف میں سے کسی حرف کے نقل کرنے کو ترک کر دے، یعنی ان حروف کا نقل کرنا جو ہے وہ امت کے لیے ضروری ہے۔ امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک حرف کے بھی نقل کو بھی ترک کر دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں یہ حروف موجود ہیں۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس بات پر اجماع ہے کہ مصاحف عثمانیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تحریر کردہ صحیفوں سے ہی نقل کیے گئے ہیں۔ جب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تحریر کردہ صحیفوں سے ہی نقل کیے گئے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مصاحف عثمانیہ کے اندر بھی 7 حروف موجود ہوں گے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صحیفے تھے وہ 7 حروف پر مشتمل تھے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے ان امتی لا تطیق ذلک، یہ صرف عہد صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ امت کے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی رہے گی۔ تو جس طرح طاقت نہ رکھنے کی بات جو ہے وہ اس وقت کے عرب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اب تو اور بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسی اقوام ہیں جو صحیح طرح سے ادائیگی نہیں کر سکتی، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی استطاعت نہیں رکھتی، تو یہ صرف عہد صحابہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ فرمان موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے موجود ہوگی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 7 حروف جو ہیں وہ مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں۔ یہ تو پہلا مذہب تھا فقہا، متکلمین اور قراء کی ایک جماعت کا۔ دوسرا مذہب اکابر و اسلاف میں جمہور کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ 7 حروف میں سے ان حروف پر مشتمل ہیں جن کا احتمال ان کا رسم الخط رکھتا ہے، یعنی جن حروف کا احتمال ان کا رسم الخط رکھتا ہے ان حروف پر مشتمل ہیں، تمام کے تمام حروف پر مشتمل نہیں ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آخری زمانے میں دور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے کچھ پہلے، تو وہ جو ہے اس کو بھی شامل ہوں، وہ جو قرات تھی اس کو بھی شامل ہوں، یہ ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دیتے ہیں۔ تو اکابر و اسلاف میں سے جمہور کا یہ مسلک ہوا کہ تمام حروف کو شامل نہیں ہے، صرف ان حروف کو مصاحف عثمانیہ شامل ہیں، یعنی مصاحف عثمانیہ کے اندر صرف وہ حروف موجود ہیں جن کا احتمال ان کا رسم الخط رکھتا ہے۔ تیسرا مذہب علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ میں 7 حروف موجود نہیں ہے، صرف ایک حرف موجود ہے۔ مصاحف عثمانیہ صرف ایک حرف پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد عثمانی، عہد صدیقی اور عہد نبوی، یہ تینوں ادوار جو ہیں ان میں یہ 7 حروف موجود تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحائف کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے صرف ایک حرف پر جو ہے وہ صحیفے کو لکھنے کا حکم دیا، تو لہٰذا امت نے اس پر اجماع کر لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو ایک ہی حرف پر جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا تو لہٰذا وہ ایک حرف پر مشتمل ہے، 7 حروف پر مشتمل نہیں ہے۔ تو گویا کہ علامہ طبری اور ان کے جو
ہم نوا علماء ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ 7 حروف کے بجائے صرف ایک حرف پر مصاحف عثمانیہ مشتمل ہیں۔ هل الأحرف السبعة موجودة في المصاحف الآن؟ ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة في المصاحف العثمانية. حجتهم أنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها، أن الصحابة أجمعوا على أن الصحف التي نقلها عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحف التي كتبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. معنى ما تقدم أن الصحف التي عند أبي بكر قد جمعت الأحرف السبعة ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تطيق ذلك لا يختص بعهد الصحابة دون غيرهم، وبقاء تيسير القرآن مع بقاء إعجازه. ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه الصلاة والسلام. ذهب ابن جرير الطبري ومن معه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة، وقالوا إن الأحرف السبعة كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عهد عثمان رأت الأمة بقيادته أن تقتصر على حرف واحد جمعا لكلمة المسلمين، ونسخ عثمان بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده جميع المصاحف العثمانية. قال الزرقاني في مناهل العرفان: ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقص، ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب، وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها، ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم تخلو المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا. وقد بين ووضح الشيخ الزرقاني وجود الأوجه السبعة على مذهبه المختار، وأن الأوجه السبعة موجودة الآن في المصاحف العثمانية، وسأكتفي بذكر مثال من أمثلته، غير أن بعض الوجوه السبعة ذكر أنها منسوخة بالعرضة الأخيرة. مثاله قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المقروءة بجميع الإمانة وإفرادها، فقد اشتمل عليها المصحف إن كان الرسم العثماني فيه هكذا لأماناتهم برسم المفرد في الحروف، ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة الجمع وغير منطوقة ولا مشكولة. مصنف فرماتے ہیں کہ کیا هل الأحرف السبعة کیا اب بھی 7 حروف مصاحف میں موجود ہیں؟ تو فقہا، قراء، متکلمین حضرات جو ہے ان کی ایک جماعت جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ تمام حروف مصاحف عثمانیہ میں موجود ہیں۔ ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان 7 حروف میں سے کسی حرف کے نقل کرنے کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحف کو انہی صحف سے نقل کیا جنہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، تحریر کیا تھا۔ تیسری دلیل معنی ما تقدم، مذکورہ بحث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو موجود صحیفے تھے 7 حروف پر مشتمل تھے، اور ان کو جمع کیا گیا تھا 7 حروف پر، اور انہی سے جو ہے وہ مصاحف عثمانیہ کی نقل بھی اسی طرح 7 حروف کے ساتھ کی گئی ہے۔ تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت جو ہے وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وبقاء تیسیر القرآن مع بقاء اعجازہ، یعنی اب صحابہ کے زمانے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اعجاز قرآن کے باقی ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کی بھی یہ ایک صورت باقی ہے۔ دوسرا مذہب علماء اکابر میں سے، اکابر اسلاف میں سے جو ہے وہ جمہور علماء کا ہے، اور ائمۃ المسلمین میں سے جمہور کا ہے کہ مصاحف عثمانیہ جو ہیں یہ
صرف ان حروف پر مشتمل ہیں جن کا احتمال ان کا رسم الخط رکھتا ہو، نیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آخری دور قرآن کی قرأت کو بھی شامل ہوں۔ تیسرا مذہب ابن جریر طبری اور ان کے ہم نوا علماء کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصاحف عثمانیہ 7 حروف میں سے صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 7 حروف عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں موجود تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو امت نے مسلمانوں کے معاملے کو یکجا کرنے کے لیے ان کی قیادت میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ محسوس کیا کہ وہ ایک حرف پر ہی اکتفا کرے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ تمام مصاحف عثمانیوں کو صرف اس ایک حرف پر لکھنے کا حکم دیا جس کی طرف امت نے پہل کر کے اسے قبول کر لیا تھا۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالی مناہل العرفان میں رقم تراز ہیں کہ جب ہم ان 7 حروف کو مصاحف عثمانیہ اور حقیقت اور فی الواقع میں مصاحف میں تحریر شدہ مکتوب کی طرف راجع کرتے ہیں تو ہم ایک ناقابل اعتراض حقیقت کو نکال لاتے ہیں اور اس باب میں فیصلہ کن کلام تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مصاحف عثمانیہ پورے 7 حروف پر مشتمل ہیں۔ ولیکن علامانا ان کل واحد من هذه المصاحف، لیکن یہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان مصاحف میں سے ہر ایک ان تمام حروف یا ان میں سے ان بعض حروف پر مشتمل ہے جو ان کے رسم الخط کے موافق ہیں، اس طور پر کہ مصاحف عثمانیہ مجموعی طور پر ان میں سے کسی حرف سے بالکل خالی نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد بین ووضح الشیخ الزرقانی، بے شک جو ہے وہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب مختار کے مطابق 7 حروف کے وجود اور مصاحف عثمانیہ میں 7 حروف کے اب بھی پائے جانے کو خوب وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وساکتفی بذکر مثال من امثلتہ، اب میں ان کی دی ہوئی مثالوں میں سے ایک مثال کے ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا، تاہم شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض وجوہ 7 کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ عرضہ اخیرہ کے ذریعے جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اب اس میں جو لفظ امانہ ہے اس کو جمع مفرد دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور ان دونوں قرأتوں کو مصحف عثمانی شامل ہے۔ کیونکہ اس میں رسم عثمانی لأماناتہم ہے، یعنی کہ رسم عثمانی اس طرح ہے اماناتہم، یعنی حروف مفردہ کے رسم الخط کے ساتھ، لیکن اس پر جمع کی قرأت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا الف بھی موجود ہے، اور یہ نقطوں اور اعراب سے خالی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مصاحف عثمانیہ کے 7 احرف پر مشتمل ہونے کے بارے میں 3 مذاہب کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، 7 حروف پر مصاحف عثمانیہ کے مشتمل ہونے کے حوالے سے جمہور علماء کا مسلک کیا ہے؟ نمبر 2، علامہ جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔